بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت مطہرہ میں ایسی بہت سی احادیث ہیں جو مسلمان کو مسنون ایسے اذکار اور دعاؤں پر پابندی کی ترغیب دلاتی ہے جو انسان کو تکالیف، نقصان اور ہر قسم کی منفی سرگرمیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ان دعاؤں کے عموم میں مختلف قسم کی تمام بیماریاں اور وبائی امراض شامل ہیں۔ ان میں سے چند احادیث کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ترجمہ: اللہ کے نام سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں جس کے نام سے کوئی بھی چیز آسمان یا زمین میں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا صبح کے وقت 3 بار پڑھی تو شام تک اسے کوئی بھی ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی، اور جس نے شام کو پڑھی اس کو صبح تک کوئی ناگہانی آفت نہیں پہنچ سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے رات کو بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت کہہ دیتے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ترجمہ: میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام تر مخلوقات کے شر سے، تو تمہیں وہ نقصان نہ پہنچاتا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کے وقت ان کلمات کی پابندی کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنے دین، دنیا اور اہل خانہ سمیت اپنی املاک کے متعلق بھی معافی اور عافیت کا درخواست گزار ہوں۔ یا اللہ، میرے عیب چھپا دے اور مجھے میرے خدشات و خطرات سے امن عطا فرما۔ یا اللہ، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ الشیخ ابو الحسن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کی شرح میں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہم انی اسألک العافیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دینی امور میں آزمائشوں اور دنیاوی سختیوں سے سلامتی اور تحفظ کا طلبگار ہوں۔ اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی بیماری اور وبا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیسرا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں میں مبتلا نہ کرے
اور اگر کر بھی دے تو اس پر صبر کرنے اور اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق دے۔ لفظ العافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے صاحب القاموس کہتے ہیں کہ عافیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے تحفظ کو کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں عموماً یہ الفاظ شامل ہوتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیری نعمتوں کے زوال، تیری جانب سے عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث میں مذکور وتحولی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کسی دوسری چیز سے جدا ہو جائے، گویا کہ یہاں پر سے ہمیشہ کی عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے، اور ہمیشہ کی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی بیماری اور تکلیفیں نہ پہنچے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔